الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید علم آدم الاسماء كلها ثم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ اما بعد، میں حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ کا خادم، آپ کا معالج بات کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے انسان کے علم پر، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر دو علوم اتارے ہیں۔ ایک علم ہے علم الابدان، سب سے پہلے تخلیق آدم کے بعد زمین پر نباتات اور حیوانات اور حشرات کا بننا اور ان کا پیدا کرنا، یہ علم الابدان ہے۔ اس کو سمجھنا، سب کچھ کرنا، یہ علم الابدان ہے۔ دوسرا ہے علم الادیان، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آئے، اور ان کا علم بھی ایک جو ہے نا علم الابدان کے بعد لازم ہو جاتا ہے۔ علم الابدان کے لیے ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ علم آدم الاسماء كلها، تمام چیزوں کی صفتیں۔ اس میں کہیں بھی علم الادیان کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بھی علم الادیان ہے کہ آدم علیہ السلام اب نبی تھے اور ان کی پیدائش اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کر دیا کہ زمین پہ جتنا بھی علم آئے گا وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آئے گا۔ آج کے جتنے بھی علوم ہیں ان سب علوم میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کے علوم کے بغیر وہ نامکمل ہیں۔ وہ انسان اڑ رہا ہو، انسان پانی میں لاکھوں ٹن لے کے تیر رہا ہو پانی پر، یا کوئی اور بڑا کام کر رہا ہو، یا ایک موبائل کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام پہنچا رہا ہو، تو یہ ساری باتیں، سارے علوم، اس میں ترخان بھی شامل ہے، ٹیلر ماسٹر اور درزی بھی شامل ہے، اس میں کپڑا بننے والا بھی شامل ہے۔ تو یہ تمام علوم انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آئے ہیں، اور یہ علم الابدان ہے۔ اور علم الابدان میں انسان نے آج بہت ترقی کر لی ہے، لیکن علم الادیان میں پیچھے رہنے کی وجہ سے آج بھی انسان پوری روئے زمین پہ ایک مصیبت میں مبتلا ہے۔ علم جس طرح میں نے کہا کہ دو قسم کا ہوتا ہے، علم تین قسم کا ہوتا ہے: علم لدنی، علم وہبی اور علم کسبی۔ علم لدنی جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جاندار کو دیا ہے، مرغی کے بچے سے لے کر حضرت انسان تک۔ وہ کیا علم ہے؟ بھوک، پیاس، دھوپ، سایہ، ہوا کا لینا، سانس لینا، اس قسم کی جو بہت ساری چیزیں ہیں، بھوک مٹانا، کھانے کی تلاش کرنا، رہنے کے لیے انسان کا جگہ بنانا، یہ سب علم لدنی علوم ہے۔ اس کے بعد ہے علم کسبی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھی ثابت کیا۔ علم کسبی کیا ہے؟ استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا۔ اس کی ایک بہت بڑی دو مثالیں ہیں، بہت بڑی مثالیں ہیں جو قرآن کریم فرماتا ہے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس جا کر علم سیکھو، اس کے پاس جو وہابی علم ہے اس کی تعلیم حاصل کرو۔ اس کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے قلب مبارک کے اوپر، قلب اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، نزل علی قلبک، تو اس میں طبیان لکل شیء، قرآن ایسا علم ہے کہ اس میں کوئی چیز زمین کی ایسی نہیں ہے جس کا ذکر نہ کیا گیا، وہ ایٹم بم ہو یا الیکٹرانک اشیاء ہوں، یا جانوروں کا علم ہو، یا باہر کا علم ہو، یا دریاؤں کا علم ہو، یا برفانی پہاڑوں کا علم ہو، یا برسات کا علم ہو، یا ہوا کے اثرات ہوں، یا سمندر کے اثرات ہوں، یہ سب چیزوں کا طبیان لکل شیء، تمام نباتات، حیوانات کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہاں مجمل، کہاں مفصل بیان کیا ہوا۔ تو وہ علم بھی اللہ کے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو ہم سب کے مرشد ہیں،
ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ذریعے علم ان کو منتقل کیا۔ وہ انہوں نے روزانہ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احترام کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کیا، اور وہ علم پوری دنیا کو ودیع کیا۔ آج دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور اس کے بعد فقیہان کرام جو امام کہلائے، ان کے ذریعے یہ پوری دنیا میں علم پھیلا۔ آج بھی آدھا یورپ اللہ کے نبی کے غلاموں کے علم کی وجہ سے ترقی یافتہ کہلاتا ہے، اور پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا متوسط سینٹرل ایشیا اور مشرق بعید، یہ سارا آپ دیکھیں گے کہ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مسلمانوں کا کیا کردار ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند لوگ مسلمان ہیں، ہاں کہ حالانکہ وہ کمزور ہیں، پرواہ نہیں، لیکن علم ان کے پاس ہے، چونکہ قرآن ان کے پاس ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور حدیث مبارک ان کے پاس ہے، تو یہ سب سے بڑا دنیا کا علم ہے۔ ہم اب آتے ہیں انسان کی طرف کہ اب انسان نے اس دور میں حقیقی علم کو چھوڑنا شروع کیا ہے۔ علم الابدان ہو یا علم الادیان ہو، دونوں میں انسان نے یہ جو حکمت ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو اپنے گھر میں اس کو پڑھانا چاہیے۔ ہر گھر میں آپ محتاجی سے ختم ہو جائیں گے، آپ بڑے بڑے اداروں کے چکر لگانے کی محتاجی میں نہیں رہیں گے۔ آپ اگر 1 گھنٹہ قرآن پڑھانے کے لیے دیتے ہیں تو 1 گھنٹہ آپ علم، حکمت، دانش اور بات کرنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، کھانے پینے کے آداب، ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھر میں رکھیں، بچوں کو پڑھائیں، خود بچے بھی پڑھیں، آپ ان سے سیکھیں، وہ آپ سے سیکھیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، اور اللہ اس کو خیر کثیر بھی عطا فرماتا ہے جس کو حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے۔ دانائی کیا ہے؟ علم الابدان اور علم الادیان، یہ دانائی ہے۔ اس کے باہر جو مفروضے ہیں آج تک ثابت نہیں اور نہیں ہوں گے، قیامت تک یہ مفروضے ثابت نہیں ہوں گے۔ حقیقی علم انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، ان کی تاریخ کے ذریعے، ان کے اقوال کے ذریعے آیا، اور آخر میں حقیقی اور کامل علم قرآن کریم کی شکل میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زندگی کے ذریعے انسان تک پہنچا ہے، اور اسی طرح قیامت تک یہ نور ہر ایک کو منور کرتا رہے گا۔ میں آج یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہر گھر میں ایک حکیم بنائیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کا پورا معاشرہ صحت مند ہو جائے گا اور صحت کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اور ہر چیز جو اچھی ہے اور بری ہے اس کو جاننے لگے گا، کھانے میں پینے میں اعتدال برتے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اٹھے گا، بیٹھے گا، کھائے گا، عبادت کرے گا، تو انشاءاللہ العزیز وہ تمام امراض سے بچ کے رہے گا۔ اور تمام امراض میں علم الابدان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی خالی الیکٹرانکس سمجھتا ہے، وہ انسانی اپنے جسم کو بھی نہیں سمجھتا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ ایک پائلٹ ہے لیکن اس کو اپنے جسم کے متعلق کوئی خبر نہیں ہے، 1 ڈگری بخار بڑھ جائے تو بھاگتا ہوا کہیں جاتا ہے دوسرے کے پاس۔ اس لیے انسان کو حکمت سیکھنی چاہیے، اور میں آج دعوت دیتا ہوں تمام پاکستانی بھائیوں کو اور پوری دنیا میں مجھے سننے والوں کو کہ آپ حکمت سیکھیں۔ کتابیں موجود ہیں، میری آخری 2 کتابیں بھی آ گئی ہیں، آسان قانون نظریہ مفرد اعضاء اور تاریخی دستاویز قانون مفرد اعضاء، ایک جدید اور سائنسی طریقہ علاج ہے جو طب نبوی کے قریب تر ہے، اور ہمارا ادارہ جامع طب نبوی علاج بالغذا و قانون مفرد اعضاء باقاعدہ پڑھانے کے لیے تیار ہے، آن لائن بھی پڑھانے کے لیے تیار ہے، اور روبرو بھی پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں گے، پوری دنیا تک پہنچائیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور اس کے بعد اس کو آئیکن کا بٹن دبا کر یہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ اپنے تک پہنچائیں۔ اور مجھے امید ہے کہ میری آج کی عرض گزارش کو قبول کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔